اب میں باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز آگے بڑھاتا ہوں، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ علی حیدر نذیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ ابو بکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، صبح کو اذن سحر دیتا ہے، صبح کو اذن سحر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ایسا ہے رزاق میرا رب، کیڑے جو پتھر میں رہتے ہیں ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے، ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کے در پر جو آ جائے ماننے والا یا کوئی منکر، جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے، جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر
اللہ بھی جو عمر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، سات غزوات میں سرکار کے شامل ہوتا، ان کی نصرتیں میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرتیں میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کہ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینے میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینے میں ملایا جاتا، سبحان اللہ۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ
سب شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ رونق ہے مدارس میں اصحاب کے صدقے سے، رونق ہے مدارس میں اصحاب کے صدقے سے، منبر بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، سب شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے منقبت پڑھ رہے تھے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اور یہ ایمان بھی حسینی ہے۔ الحمدللہ حسینی ہم ہیں۔ کون ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہماری نماز بھی حضرت حسین والی ہے، ہماری اذان بھی حضرت حسین والی ہے، ہمارا کلمہ بھی حضرت حسین والا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی حضرت حسین والا، ہمارا نظریہ بھی حضرت حسین والا۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے حضرت حسین کا کوئی منکر ہے یا آپ میں سے کوئی ہے؟ میرے بھائیو، بعض لوگوں کا یہ تاثر ہے، یہ نظریہ ہے کہ جی کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ مسالک ایسے ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہیں، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہے۔ ہم جس طرح صحابہ پر اپنی جان کو قربان کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اسی انداز میں اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنا بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ صحابہ کی گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ ہم دونوں کے ماننے والے ہیں، کسی ایک کا انکار کرنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے۔ اگر آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے تو آپ کے سامنے میں منقبت حسین سناتا ہوں، آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ اور جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ اور قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی، آج تک میری زبان پر آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ اگر آپ کی زبان پر بھی یہی ہے تو بلند آواز سے میرا ساتھ دیجیے۔ ہماری زبان پر آج بھی واہ واہ حسین ہے، واہ واہ حسین ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت حسین کا نام بلند کیجیے، واہ واہ حسین ہے، تیرا حسین میرا حسین۔ واہ حسین، واہ حسین۔ ہم ہائے حسین نہیں کرتے بلکہ واہ حسین کرتے ہیں۔ اے حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین۔ اے حسین تو نے تربیت پاک پیغمبر سے لی ہے، واہ حسین۔ اے پاک پیغمبر کے نواسے، تجھے چلنا پاک پیغمبر نے انگلی پکڑ کر سکھایا ہے، واہ حسین۔ تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ جن کو حضرت حسین سے محبت ہے وہ بلند آواز سے کہیے، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اور میرا مذہب کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے؟ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی، آج تک میری زبان پر آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ اور کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، اس ماں میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تقی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے یا نہیں ہے؟ حسین جو کہتے ہیں وہ بلند آواز سے کہے، یزید تھا حسین۔ میرے بھائیو، لگتا ہے آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ اتنی سی ٹھنڈ دیکھ کر گھبرائے ہوئے۔
جبکہ ہماری تاریخ ہے، ہم ماننے والے ان اکابرین کے ہیں، اس امام الہدا حضرت شیخ تفسیر والحدیث حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی قرآن و سنت کا درس دیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو اپنی طرف سے اس مدرسے کی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے، ہم ماننے والے ان اکابرین کے امام الہدا حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ہیں، جن کو حق کی پاداش کے اندر ختم نبوت کا ڈنکا بجانے کے جرم میں جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے برف کے بلاکوں کے اوپر لٹا دیا اور کہا کہ اے لاہوری، اگر تم نے اسی انداز میں حق بیانی کرنی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ہمارے حق میں دستبردار نہیں ہوتے، تو اسی انداز میں برف کے بلاکوں کے اندر تجھے لیٹنا پڑے گا۔ تو میرے لاہوری نے گرج کر کے کہا تھا، اے جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب، تیرے برف کے بلاک میری کھلڑی تو کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، میری چمڑی کو، میرے بدن کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں جو ایمان کی چنگاری روشن ہو چکی ہے اسے ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ جب میں دیوبند کا نام لیتا ہوں مجھے سعید بن جبیر کی عظیمت یاد آتی ہے۔ دیوبندیت سعید بن جبیر کی عظیمت کا نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، مجدد الفسانی کی جہد مسلسلی کا نام ہے، حضرت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، حضرت احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا نام ہے، حضرت شیخ الہند محمود حسن کے علم کا نام ہے، تقوی کا نام ہے۔ جس وقت میں دیوبندیت کا نام لیتا ہوں مجھے شیخ عرب والعجم سید حسین احمد مدنی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر، پاؤں میں بیڑیاں پہن کر، انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس وقت انگریز جج نے کہا تھا، اے مدنی تو نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے یا نہیں دیا، تو میرے مدنی نے گرج کر کے کہا تھا، دیا ہے کا کیا مطلب، دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا ڈھنکے کی چوٹ پر دیتا رہوں گا۔ انگریز جج نے کہا تھا، اے مدنی تجھے پتا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ میرے مدنی نے گرج کر کے کہا تھا، اے انگریز جج، تیرے سامنے کوئی حربے خور ملا نہیں کھڑا جو تیرے ہیبت اور دبدبے کو برداشت نہ کر سکے گا، تو سزائے موت کا اعلان کر، میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کر آیا۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ جس وقت دیوبند کا میں نام لیتا ہوں مجھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاتا ہوا نظر آتا ہے، جیل میں چکی پیس کر پاک پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، عدالت کے کٹہرے میں گرج کر جو ہے وہ بیان دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس وقت میں دیوبندیت کا نام لیتا ہوں مجھے امیر عظیمت کی شہادت نظر آتی ہے، تقدس امی عائشہ کے نعرے لگاتا ہوا نظر آتا ہے، اعظم طارق کی استقامت نظر آتی ہے۔ جب میں دیوبندیت کا نام لیتا ہوں مجھے شیخ غازی حق نواز تختہ دار کے اوپر جھولتا ہوا نظر آتا ہے، ہزاروں شہدائے ناموس صحابہ تختہ دار کے اوپر چڑھ کر یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، تختہ دار بھی آیا تو اسے بھی چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے بہت کم دیکھے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر جتنا ایمان ہے، یقین ہے، بلند آواز سے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، مقام اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔